18 سال کی عمر میں ہونے والی شادی جو ہوتی ہے نا، اس کے بعد جب آپ کو پہلی بار کسی بھی بندے کی کوئی بات بری لگے اور اس کا آپ اپنے ہسبینڈ سے بتائیں اور وہ آپ کو اس کا کوئی ریئیکشن نہ دیں، آپ سے کہے آپ خاموش رہیں، آپ صبر کر لیں، چپ کر کے گزارا کریں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آج کی ویڈیو میں یہ اس بارے میں آپ کے ساتھ کچھ خاص اور ضروری بات شیئر کروں گی۔ اگر ان پر آپ نے عمل کر لیا نا تو آپ کی آنے والی زندگی بڑی پرسکون اور خوبصورت گزرنی ہے۔ کیونکہ بچیوں کا ہوتا کیا ہے کہ نئی نئی جب شادی ہوتی ہے نا، انہیں پتہ نہیں ہوتا ہمارے ساتھ ایک بندہ جو بات کر رہا ہے، اگر کسی کی آپ کو بری لگ گئی ہے تو اس نے ایسا کیوں کیا ہے، اس کے بدلے ہم کیا کریں، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی آج۔ اچھا جی، السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، سب اپنے گھروں میں آباد رہیں، خوش رہیں۔ شادی کے پہلے دنوں میں ہی شوہر کو کنٹرول کیسے کیا جائے، میں آپ کو یہاں پہ اپنی بھی لائف کی سٹوری بتاؤں گی ساتھ، کہ میرے سے کیا غلطی ہوئی تھی، نئی نئی شادی ہوئی تھی تو مجھ سے پتہ کیا غلطی ہوئی تھی۔ مجھے یہ تھا نا کہ جب کوئی مجھے کچھ کہہ دیتا تھا، چاہے میری جٹھانی تھی، چاہے میری ساس تھی، چاہے میرے سسر یا دیور، جب بھی مجھے کوئی کچھ کہتا تھا نا تو میں ڈر کے مارے خاموش رہتی تھی، انہیں بھی کوئی جواب نہیں دیتی تھی اور ہسبینڈ کو بھی نہیں بتاتی تھی۔ اور پھر جب ایک بار میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتا دیا تھا نا کہ مجھے ان کی جو بھابھی ہیں ان کی والدہ کی بات بہت بری لگی ہے، اور میری آنکھوں میں سے اس ٹائم آنسو نکل آئے تھے انہیں بتاتے ہوئے، تو اس دن میرے ہسبینڈ کو بہت برا لگا تھا اور وہ فوراً سے بات کرنے کے لیے اٹھے، کہتے ہیں میں ابھی جا کے اس کو سناتا ہوں، ان کی کرتا ہوں ان سے بات کہ ان کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری آنکھوں میں آنسو لانے کی نا۔ پہلی بار جب وہ بات کرنے کے لیے نکلی نا تو میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر آ گیا کہ پتہ نہیں باہر کتنی بڑی لڑائی ہو جانی ہے، جب انہوں نے بات کرنی ہے تو سب مجھے ڈانٹیں گے اور میرے ساتھ سب کا رویہ برا ہو جانا ہے۔ یہ سوچ کے میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا نہیں، میں نے آپ کو ویسے بتایا ہے، آپ گھر والوں سے بات نہ کریں۔ اب یہ میری بے وقوفی تھی، اس ٹائم مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے اگر میں اس ٹائم اپنے ہسبینڈ کو نہ روکتی، نہ منع کرتی، وہ بات کر لیتے تو شاید آگے کی زندگی میں کسی کی جرات ہی نہ ہوتی میرے ساتھ اس طرح کچھ کرنے کی۔ لیکن کیونکہ یہ میری اپنی غلطی تھی اور انجانے میں کی گئی غلطی، جس کا مجھے علم نہیں تھا، میں اپنی جگہ خوف زدہ تھی کہ میں نے جیسے بات کی اور میرے ہسبینڈ نے ایک دم سے جب ریئیکشن دیا نا، اور شادی کے شروعات کے دن بڑے خاص ہوتے ہیں، ان دنوں میں جب آپ سے کوئی غلط بات بیانی کرے یا آپ کو کوئی چھوٹی سی بات بھی آپ کو بری لگ جائے نا، آپ شروعات میں اگر اپنے ہسبینڈ کو بتائیں اور وہ کوئی ریئیکشن دیں اس پر، کسی سے بات کریں تو آپ انہیں کرنے دیں۔ دیکھیں میں نے زیادہ تر نا اپنی زندگی میں ان لوگوں کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ان لڑکیوں کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے جن کے شوہر بدتمیز ہوتے ہیں، جن کے شوہروں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی، جو کسی کا ادب لحاظ نہیں کرتے، جو بڑوں کا ادب لحاظ نہیں کرتے۔ یقین کریں ان کی بیویاں اتنی سکھی ہیں، اتنی سکھی ہیں، اگر کوئی ایسی لڑکی یا خواتین کوئی ایسی بھی میری ویڈیو سن رہی ہیں نا تو دیکھیں، آپ یقین کریں آپ بڑی لکی ہیں، کیونکہ ایسے مرد جو ہوتے ہیں نا جو فوراً سے ایک دم سے ریئیکشن دیتے ہیں، فوراً سارے گھر والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دے، یقین کریں گھر کی عورتیں مرد سب اس کی بیوی کے نا پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں، اتنی اس کی عزت کرتے ہیں۔ آج کے دور میں نا جو مرد زیادہ احترام کرتا ہے نا ماں باپ کا، میں احترام ہی کہوں گی کیونکہ احترام میں وہ نہیں بات کرتے، نہیں بولتے، عزت کرتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں، انہی کی بیویوں کے ساتھ زیادہ زیادتیاں کی جاتی ہیں، انہی کی بیویوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، انہی کی بیویاں زیادہ دب کے رہتی ہیں کیونکہ ان کے شوہر صاحب بھی دبے ہوئے تھے۔ اس لیے نا اپنے شوہر کو اگر ہوشیار بنانا چاہتی ہیں نا تو شادی کی شروعات میں، اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ایسا ہو، اللہ نہ کرے کوئی آپ کو برا کہے یا آپ کے دل کو کوئی بات بری لگے، کیونکہ شروعات کے دن بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بڑی خوشی سے گزارنے کے دن ہوتے ہیں، لیکن ان دنوں میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو آپ کو خوش دیکھ کے حسد کر رہے ہوتے ہیں، جلن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے جلن کرنے والے جب لوگ بیچ میں شامل ہو جائیں نا تو اس میں عقل مندی یہ ہے کہ شادی کے شروعات میں ہی آپ فوراً اپنے ہسبینڈ کو بتائیں، اگر وہ ریئیکشن دیتے ہیں، ان سے لڑائی کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں تو آپ بیچ میں نہ آئیں۔ یہ ہے کہ وہ خود ان سے بات کریں، خود اسے ہینڈل کریں۔ نمبر 1 تو یہ ہو گیا۔ نمبر 2 پہ یہ کہ اگر وہ ان سے بات نہیں کرتے یا ان سے لڑائی نہیں کرتے، آپ کو کہتے ہیں آپ صبر کریں یا برداشت کریں، تو آپ نے اس معاملے کو خود حل کرنا ہے، خود ڈیل کرنا ہے۔ اب خود آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے؟ آپ نے رہ کے وہاں پہ دیکھنا ہے کہ کیا وہاں پہ آپ کی ساس کی زیادہ چلتی ہے یا آپ کی جیٹھ کی چلتی ہے یا آپ کی جٹھانی کی چلتی ہے۔ مطلب گھر میں کوئی ایسا بندہ جس کو سب نے نا بڑا بنایا ہوتا ہے کہ یہی خاص ہے، اسی کی ماننی ہے، اسی کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے۔
آپ نے اس بندے کو اپنی کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کیسے کنٹرول میں کرنا ہے؟ آپ اس کے چھوٹے موٹے کام کر دیں، چھوٹے موٹے سے مطلب چھوٹے موٹے، یہ نہیں کہ آپ اس کے آگے ٹوٹ جائیں بچ جائیں، نہیں، اس کو اس کی خوشی کے لیے چھوٹے موٹے کام سے مراد کبھی چائے خود بنا لیں، اپنے لیے بنا رہی ہیں ساتھ میں ان کے لیے بھی بغیر ان سے پوچھے انہیں بھی چائے دے دیں۔ میں بنا رہی تھی، میں نے سوچا آپ کو بھی طلب ہو رہی تھی، آپ کو بھی دے دوں، ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے کا ایک کپ پئیں، تھوڑی دیر ان کی ہابیز پوچھیں، آپ کا پسندیدہ کام کیا ہے، آپ اتنی ریلیکس ہیں، ان کی تھوڑی تعریف کر دیں، آپ بڑی خوبصورت ہیں، آپ کو یہ سوٹ بڑا سوٹ کرتا ہے، آپ کی بڑی ڈیشنگ پرسنالٹی ہے، اگر کوئی آپ کی ساس ہیں تو اس لحاظ سے۔ اگر آپ کی جٹھانی یا نند یا کوئی بھی آ کے نا بیچ میں آپ کی ساس کے اور آپ کے بیچ میں آ کے اور آپ دونوں کے بیچ میں جو ہے نا آپ کو بات کرنے کا موقع نہ دے، یا آپ دونوں کے بیچ میں غلط فہمیاں پیدا کرے، جیسے کہ آپ سے کہے کہ ساس تو بڑی سخت مزاج ہے، ساس کو یہ پسند نہیں ہے، ساس کو وہ پسند نہیں ہے، امی جی کا مزاج ایسا ہے، تم یہاں پہ یہ غلطی مت کرنا، مطلب مفت کے مشورے آپ کو آ کے دے رہی ہوں، یا نند ہو گئی یا ساس ہو یا جٹھانی ہو گئی یا دیورانی ہو گئی، مفت کے مشورے دیں، آپ نے ان کے مشوروں پہ عمل بالکل نہیں کرنا، نہ یقین کرنا ہے۔ وہ دیکھیں وہ دونوں جو خواتین ہیں نا، چاہے نند ہے یا چاہے دیورانی جٹھانی ہے، یہ آپ کے لیے ایک ایسے پرسن ہیں جن کے ہونے نہ ہونے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جنہوں نے مستقل آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ کے ساتھ مستقل رہنا ہے تو آپ کے شوہر نے رہنا ہے، آپ کی ساس رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی ساس کے ساتھ اپنی بانڈنگ اچھی کرنی ہے۔ اگر آپ کے شوہر آپ سے یہ کہیں کہ میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گا، آپ برداشت کریں، اس صورت میں اگر شوہر آپ کے خود سب کے ساتھ بات چیت کر لیتے ہیں، سارے مسئلے کو حل کر لیتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑی، میں کہتی ہوں کہ لکی ہوتی ہیں وہ لڑکیاں، ٹھیک ہے، بہت خوش قسمت ہوتی ہیں وہ جن کے شوہر خود ان کے لیے اسٹینڈ لیتے ہیں، خود بات کرتے ہیں، خود پہ سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں، اور بیوی بھی کوئی بات نہیں آنے دیتے، ٹھیک ہے۔ لیکن میرے ہسبینڈ صاحب کو تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے خراب کیا، یہ تو میری اپنی غلطی تھی، انجانے میں مجھ سے ہو گیا، اور وہ ابھی تک میں چل رہا ہے، ابھی تک میرے ہسبینڈ صاحب نہیں بول سکتے، کسی سے بات نہیں کرتے، کہتے ہیں تم خود ہی اسے حل کرو، تم خود ہی ہینڈل کرو، چاہے اس میں میں ڈپریشن کی مریضہ بن جاؤں، لیکن حل میں نے خود ہی اس کا حل نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی تو میں نے بہت کچھ صبر کرنا سیکھ لیا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر شوہر کسی بات میں نہیں بول رہے نا، ساس کو اپنی دوست بنا لیں، ساس نہیں ہے، گھر کی دیورانی جٹھانی اگر بڑی ہے نا، تو ان میں سے جس کی زیادہ چلتی ہے، اکثر یہ ہوتا ہے ساس نہیں ہوتی، تین بھائی اکٹھے ہوتے ہیں تو بیچ میں جٹھانی بڑی ہوتی ہے، جٹھانی کی چلتی ہے، تو آپ اس جٹھانی کے ساتھ دوستی بنا لیں، کوئی حرج نہیں ہے دوستیاں بنانے میں۔ دیکھیں جو کام پیار سے ہو سکتا ہے وہ ڈنڈے سے نہیں ہو سکتا، اگر وہ آپ کو پیار سے ذبح کریں تو آپ بھی انہیں پیار سے ذبح کرنے کی کوشش کریں۔ اب پیار سے ذبح کیسے کیا جاتا ہے؟ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں پیار سے، ہاں تم تو بڑے اچھے کام کرتی ہو، بڑی صفائی پسند ہو، بھئی تمہارا کام تو سب کو بڑا پسند ہے، تم یہ کر لو۔ اب یہ وہ پیار سے ذبح کریں گے کہ اگلے بندے سے کام نکلوانے اس کی تھوڑی تعریف کر دو اور سارا دن ڈٹ کے لگائے رکھو اس کو، وہ کام کرتی رہے۔ جب اس طرح کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑے نا، تو آپ نے بھی ویسا ہی رویہ ان کے ساتھ کرنا ہے، آپ نے بھی بدلے میں انہیں یہی چیز پیش کرنی ہے کہ کسی نہ کسی چیز پہ ان کی تعریف کر دینی ہے کہ آپ بڑی اچھی ہیں، آپ کے یہ کام مجھے بڑے پسند ہیں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ میری ماں کی جگہ ہیں، آپ میری بہن کی جگہ ہیں، اگر ساس ہیں تو ماں کی جگہ ہیں، اور اگر بہن ہیں جٹھانی ہیں یا دیورانی ہے تو آپ میری بہن کی جگہ ہیں۔ مطلب کہ آج کل کے دور میں چلاکیاں دماغ جو ہے نا، چلاک دماغ عورت وہ بہت کامیاب ہے۔ اچھا، اگلے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پہلے نا سارے گھر میں ایک ایک بندے کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، کس بندے کا کیا مزاج ہے، آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے اپنی چیز پہ نہیں تھوپنی۔ تیسری چیز آپ نے کیا کرنی ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ بھی زیادہ دیر گپ شپ نہیں کرنی، زیادہ دیر نہیں بیٹھنا کسی کے پاس بھی، چاہے دیورانی ہے، جٹھانی ہے، چاہے نند ہے، چاہے ساس ہے، زیادہ دیر آپ نے شادی کی شروعات میں ان کے پاس نہیں بیٹھنا، بیٹھنا ہے تو 5 منٹ کے لیے بیٹھنا ہے، 3 منٹ کے لیے بیٹھنا ہے، اور اس بیٹھنے کے دوران بھی آپ نے جو ہے نا، نہ میکے والوں کی کوئی بات ان سے کرنی ہے اپنی، نہ میکے کا کوئی ذکر کرنا ہے، نہ سسرال کی کسی کی بات کوئی کرنی ہے، آپ نے سب کچھ سننا ہے، جو آ کے آپ کو جو بات بتائے آپ پیتی جائیں، آپ سنتی جائیں، کوئی ریئیکشن نہ دیں، سب کی باتوں کو سنیں، جج کریں۔ آپ دیکھیں کہ اب ان میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جو ہے نا بہت زیادہ آگے آگے پیش رہنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نمبر 1 رہوں۔ اب آپ نے اگلے نمبر پہ آپ نے اس بندی کو نوٹ کرنا ہے کہ ان میں سے کون سی ایسی بندی ہے، جٹھانی ہے یا دیورانی ہے یا نند ہے، کہ جس کو نا نمبر 1 رہنے کا شوق ہے۔ پھر آپ نے اس چیز کو نوٹ کرنا ہے۔ اب آپ نے اگلا کام کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ ہو گیا کہ چلیں جی شوہر کو بتا دیا، اس نے ایکشن لیا، ٹھیک ہے، نہیں لیا، آپ نے اپنی ساس کے ساتھ دوستی بہترین کرنی ہے اپنی،
ساس کو آپ نے پیار سے باتیں بتانی ہیں اور ساس سے آپ نے پیار سے پوچھنا بھی ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ انہوں نے مجھ سے کسی بھی نے بھی یہ بات کی ہے جو مجھے بری لگی ہے، تو میں یہاں پہ کیا کروں؟ آپ مجھے بتائیں، میں ابھی یہاں آئی ہوں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ خود ہی آپ کے ساتھ آپ کو ساری بات بتائیں گی، اور آپ نے اپنی ساس کے سامنے اپنے شوہر کی کبھی بھول کے بھی تعریف نہیں کرنی، کبھی غلطی سے بھی نہیں کہنا کہ آپ کے جو ہے نا بیٹے بڑے اچھے ہیں۔ آپ نے کہنا ہے کہ وہ تو بہت چائے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے، مجھ سے زیادہ فون پہ لگے رہتے ہیں۔ مطلب اپنی ساس کے سامنے اپنے شوہر کی امیج جو ہے نا ایسے بنا دینی ہے کہ انہیں یہ لگے کہ ان کا بیٹا انہی کا ہے، آپ کا ابھی تک نہیں ہوا۔ یہ چیز آپ نے ظاہر کرنی ہے۔ اپنے اور اپنے شوہر کے جتنے تعلقات ہیں اپنے کمرے کی حد تک رکھنے ہیں۔ نہ تو آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ شروعات کے دنوں میں آپ کا جتنا بھی اچھا رویہ ہے آپ نے وہ چھپا کے رکھنا ہے۔ نمبر 1 تو نظر لگتی ہے، نمبر 2 بیچ میں جو حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں ڈر لگ جاتا ہے اس بات کا کہ یہ لوگ اگر آپس میں ایک ہو گئے تو ہماری ویلیو نہیں رہے گی، انہیں آپس میں لڑوا دو، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ یہ پھر چلاکیاں شروع ہو جاتی ہیں، یا نند شروع کر دیتی ہے، یا دیورانی جٹھانی شروع کر دیتی ہے، یا پھر ساس شروع کر دیتی ہے۔ تو ان سے بچنے کے لیے نا بہترین حل یہ ہے کہ اپنے معاملات ان سے چھپا کے رکھیں، اپنی محبت کو ان سے چھپا کے رکھیں، اپنا رومانٹک پن جو ہے وہ اپنے کمرے کی حد تک رکھیں، باہر نہ رکھیں، باہر سب کے سامنے بالکل ظاہر نہ کریں۔ کمرے میں جو کچھ کرنا ہے آپ کریں، ان سے ہر چیز اپنی پردے میں رکھیں۔ بہت فائدے ہیں پردے میں رکھنے کی، بہت زیادہ فائدے ہیں۔ جو لڑکیاں ظاہر کرتی ہیں نا، یقین کریں انہی کی زیادہ بربادی ہوتی ہے، یا تو انہیں نظر لگ جی جاتی ہے یا انہیں نظر لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی میری چند چھوٹی سی موٹیویشنل باتیں، امید ہے آپ کی کسی کام آئیں گی، نہیں آنے والی بچیوں کی تو بہت کام آئیں گی۔ اگر انہوں نے ان پہ عمل کر لیا نا تو یقین کریں مرتے دم تک دعائیں دیں گی۔ میرا اپنا پوری زندگی کا ایکسپیرینس ہے، پورا تجربہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ میں نے ایک ایک بات کو فیل کیا ہوا ہے، محسوس کیا ہوا ہے، اور اس کا جو میں نے نکالا ہے نچوڑ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اور اچھا، میری ساری ویڈیوز جو ہوتی ہیں نا کمنٹس میں کیے گئے جتنے بھی سوال آپ کے آتے ہیں نا ان کے جواب میں ویڈیو بناتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور بچی کا سوال آیا ہوا تھا کہ بھابیاں جو ہیں وہ اگر نندوں کو نیچا دکھائیں تو کیا کریں، اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گی۔ تو وہ جو بھی میری بہن ہے، بیٹی ہے، ابھی مجھے یاد نہیں ہے اس کا نام، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میری ان کے لیے ہوگی۔ تو اچھا، آپ لوگوں نے کوئی بھی سوال پوچھنا ہو کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ ویڈیو کے ذریعے اس کا جواب ضرور دوں گی۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔